بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال الله تعالى فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. معزز و محترم سامعین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، خواتین ملت اسلامیہ، تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا، آپ کا اور پوری کائنات کا اکیلا و تنہا خالق و مالک، رازق و مدبر ہے۔ درود و سلام و اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، کہ جنہیں اللہ تعالی نے رحمت للعالمین، امام النبیین، امام الرسول بنا کر بھیجا، جن کی بعثت کے بعد، جن کی آمد کے بعد اب رہتی دنیا تک، قیامت تک کوئی دوسرا رسول اور نبی نہیں آ سکتے۔ ہماری اور آپ کی کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہی میں ہمارے اور آپ کی کامیابی ہے۔ اگر ہم اور آپ یا پوری دنیا کے لوگ یہ چاہتے ہیں جب تک اس دنیا کے اندر وہ زندہ رہیں، جب تک ان کی حیات باقی رہے، اس وقت تک بھی وہ کامیاب اور کامرانی کے ساتھ زندگی گزاریں، پھر اس دنیا سے جانے کے بعد جو دنیا ہماری اور آپ کی ابدی دنیا ہوگی، جس میں کوئی موت نہیں ہوگی، وہ دنیا بھی ہمارے لیے بہتر ہو جائے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا ہے، یعنی دنیا جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، یہ دنیا جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا جس کے لیے ہم حد سے زائد محنت و مشقت کر رہے ہیں، یہ دنیا جس کی حصول کے لیے، یہ دنیا جس کی حصول کے لیے ہم حلال و حرام کے درمیان تمیز نہیں کر رہے ہیں، اور اسی دنیا کے حصول کے لیے ہم اپنے
رب کو بھول چکے ہیں. اسی دنیا میں اپنی نام کمانے کے لیے، اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے ہم شریعت مطہرہ کو چھوڑ چکے ہیں، جب اس دنیا کی کیا حقیقت ہے. یہ دنیا ہے کیا چیز؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اے لوگوں تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. یہ دنیا کی زندگی جو فانی زندگی ہے، اس کو ہم اور آپ ترجیح دیتے ہیں. حقیقی معنی کون سی زندگی ہمارے لیے باقی رہنے والی ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ زندگی آخرت کی زندگی جو باقی رہنے والی ہے، تو اس کی کوشش ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے. یہ دنیا کی محبت، یہ ہماری زندگی، یہ ہم اپنی زندگی سے محبت، یہ دنیا میں رہتے ہوئے ہماری یہ خواہش، ہماری یہ چاہت، ہمارا یہ کہنا کہ پوری دنیا ہمارے پاس آ جائے، پوری دنیا کا مال و دولت ہم سمیٹ لیں، پوری دنیا میں ہماری عزت ہو. لیکن دنیا کی عزت، دنیا کی مال و دولت کس کام کے ہیں؟ دنیا میں ہم مال و دولت کما سکتے ہیں، دنیا میں ہمارا مقام مرتبہ بڑھ سکتا ہے، لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں، لوگ ہمیں عزت دے سکتے ہیں. لیکن دنیا کی عزت کتنی دیر کے لیے ہے؟ دنیا میں مال و متاع کتنے دیر کے لیے ہے؟ یہ زندگی فانی زندگی ہے. اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اس زندگی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے پانی کے بلبلے ہیں. پانی کے بلبلے کے طریقے سے ہماری اور آپ کی زندگی ہے، لیکن اسی زندگی پہ ہم خوش ہیں. اسی زندگی کو بنانے کے لیے، یعنی دنیائی زندگی کو بنانے کے لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کیا بیان کرتا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. جبکہ دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، اس کی کیا حقیقت ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ رہنے والی زندگی کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا حقیقت دنیا کھیل و تماشا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ دنیا جو کھیل و تماشا ہے، جس طریقے سے بچے عصر کے بعد گھر سے نکلتے ہیں اور شام تک گھر لوٹ جاتے ہیں، ہماری زندگی کھیل و تماشا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، کہ دنیا کی زندگی کھیل و تماشا کی زندگی ہے، باقی رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے لوگو اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، لوگوں تم اس بات کو جان لو، لوگوں اعلموا انما الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کے بارے میں جان جاؤ دنیا کی زندگی کیا ہے. کہ اگر لوگ جان جائیں، حالانکہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ محض کھیل و تماشا ہے، یہ آرائش ہے، یہ ایک دوسرے کو غرور و تکبر کی بنیاد ہے، ورنہ کہ دنیا کی زندگی کی کسی بھی طریقے سے کچھ بھروسہ نہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا مال و دولت کی کثرت یہ صرف محض دنیا کی زینت ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال و دولت، یہ ہماری اولاد، یہ ہمارے رشتہ دار، یہ صرف دنیا کی زینت ہے، آخرت کی زینت نہیں ہے. آخرت میں ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار، ہمارے مال کام نہیں آ سکتے، الا ایک ہم نے اپنی اولاد کی تربیت، ہم نے اپنے رشتہ داروں کی تربیت، ہم نے اپنے مال و متاع کو صحیح طریقے سے اللہ کے راستے میں اگر خرچ کیا ہے تو یہ مال ہمارے لیے کیا ہے؟ نجات کے ذریعے ہے. یہی اولاد جو ہماری اولاد ہیں، جن کے لیے ہم ان تک محنت کرتے ہیں، جن اولاد کی فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے ہم حلال و حرام کے درمیان تمیز نہیں کرتے، اگر یہی اولاد ہم انہی اولاد کی تربیت اسلامک طریقے سے کرتے ہیں، انہی اولاد کو توحید پرست بناتے ہیں، یہ رشتہ دار اگر ہمارے توحید پرست ہیں تو رشتہ دار قیامت کے دن ہمارے کام آ سکتے ہیں. اللہ ہے کہ اگر ہماری اولاد اور ہمارے رشتہ دار دین سے دور ہیں، دین سے بیزار ہیں، اللہ اس کے رسول کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، تو یہ اولاد ہماری دنیا میں کام تو آ سکتے ہیں لیکن آخرت میں کام نہیں آ سکتے. اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال و دولت، یہ اولاد دنیا ہی کی زینت ہے، دنیا ہی کے لیے ایک خوشگواری ہے، دنیا کی خوبصورتی ہے، ورنہ آخرت میں آنے و کام آنے والی چیز نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت بہت سارے حدیثوں میں بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان الدنیا ملعونۃ وملعون، دنیا کی تمام چیزیں کیا؟ ملعون ہے. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ ما والاہ وعالم او متعلم، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب کیا؟ لعنت شدہ ہیں،
کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بیان فرمایا عالم دین ہے۔ دنیا کس کے لیے ملعون ہے؟ جو شخص دنیا ہی میں لگ گیا، نہ تو اس کے علاوہ اگر کوئی عالم دین ہے جو دین کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی گزارتا ہے، کوئی ایسا بچہ ہے جو علم دین حاصل کرتا ہے، کوئی اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کرتا ہے، اس کے لیے دنیا ملعون نہیں ہے، اس کے لیے دنیا ملعون نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم اور آپ جیسے لوگ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، دنیا ہمارے لیے کیا ہے؟ ملعون ہے، دنیا کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بیان فرمایا ہے، لوگوں دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ یہ دنیا جس میں ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں، اور دنیا کی زندگی ہی کو ہم ہر چیز سمجھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، لوگوں دنیا کیا ہے؟ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ مچھر جسے ہم ہاتھوں سے مار دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، اگر دنیا مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کے گھونٹ پانی پینے کے لیے نہیں دیتا۔ یہ دنیا کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اے لوگوں اگر دنیا کی حقیقت، دنیا کی اہمیت یا دنیا کا کوئی مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کے پاس ہوتی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کافر کے گھونٹ پانی پینے بھی نہیں دیتا۔ تو اس سے مطلب یہ نکلا دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بیان فرمایا دنیا کی کیا حقیقت ہے، دنیا کی زندگی کی کیا حقیقت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بیان فرمایا، مثال دے کے بیان فرمایا، اے لوگوں تم تو دنیا دنیا کہتے ہو، دنیا کے لیے سب کچھ چھوڑ بیٹھو، دنیا کے اندر جتنی بھی مال و دولت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے بیان کرتے ہیں، ایک آدمی جاتا ہے اور جانے کے بعد سمندر کا اندر اپنی انگلیوں کو ڈالتا ہے، اور انگلی کو ڈالنے کے بعد جو سمندر سے انگلی نکالتا ہے، انگلیوں میں کتنے پانی آتے ہیں؟ ایک ہم اور آپ جائیں، سمندر جائیں یا تالاب جائیں، اور جانے کے بعد اپنی انگلیوں کو پانی کے اندر ڈالیں اور اس کے بعد اپنے انگلی کو نکالیں تو ہاں انگلی میں کتنے قطرے پانی آتے ہیں؟ دنیا کے ہی مثال ہے، دنیا کے ہی مثال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، مدینے کے گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام تھے، تو صحابہ کرام دیکھتے ہیں ایک بکری کا بچہ ہے جو مر چکا ہے، اور دوسری روایت میں یہ ہے وہ جو بکری کا بچہ مر چکا ہے اس کے کان ناک کٹے ہوئے ہیں، یعنی عیب دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تم میں سے کون اس بچے کو لے لے؟ تو صحابہ کرام کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بکری کا بچہ جبکہ مر چکا ہے اور اس کے مالک اور اس کے ذمہ دار اسے باہر پھینک چکے ہیں، اسے کون لے گا؟ اور لینے کے بعد اس سے کیا فائدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اے میرے ساتھیو، اے میرے دوست، یہ دنیا جو ہے اس مری ہوئی بکری سے بھی گئی گزری ہے۔ یہ بکری کا بچہ جو مر چکا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں، ہم لینے نہیں چاہتے، لیکن دنیا کی حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہیں کہ بکری کا بچہ جو مر چکا ہے اس کی جو بھی اہمیت اس سے بھی کم اہمیت دنیا کی ہے۔ اس سے ہم اور آپ اندازہ لگائیں دنیا کی زندگی کی کیا حیثیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ الدنیا سجن المومن، ہمارے اور آپ کے لیے دنیا قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ کس طریقے سے؟ ایک مومن، ایک مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک مسلمان جب اللہ اس کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہے، ایمان قبول کر لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں۔ یعنی ہم اور آپ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جب ہم اور آپ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دیے، اس کے بعد ہم منمانی زندگی نہیں گزار سکتے، ہم اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ جیسا کہ کسی مجرم کو، کسی چور کو، کسی شرابی کو کوئی پولیس پکڑ لیتی ہے اور جیل میں ڈال دیتی ہے، جیل میں جانے کے بعد وہ مجرم آدمی وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا ہے، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، جب تک وہ جس کے انڈر میں ہے، جس کے ماتحت میں ہے، اس کی اجازت نہ ہو تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک مجرم آدمی جو مجرم ہے، جو چور ہے، اور جسے پولیس اپنے گرفت میں لے لی ہے،
اس کے بعد کیا وہ آدمی اپنے مرضی سے خود کر سکتا نہیں کر سکتا جب تک پولیس کی اجازت نہ ہو. جو جس کے ماتحت میں اس کی اجازت نہ ہو تو وہ آدمی کچھ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے ہم اور آپ جب اسلام لے آتے ہیں, اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آتے ہیں, ایمان لانے کے بعد ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے. ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا کھانا, ہمارا پینا, ہمارا چلنا سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دی اسی کے مطابق ہم کر سکتے. ایک مسلمان کی زندگی یوں ہی زندگی نہیں ہے کہ دنیا سجن المومن, یعنی دنیا جو ہے ہمارے لیے قید خانہ ہے. جس طریقے سے قیدی اپنی مرضی سے قید خانہ میں زندگی نہیں گزار سکتا, ٹھیک وہی مثال ہماری اور آپ کی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتے. وہ جنت الکافر, اور کافر کے لیے جنت ہے, کیونکہ کافر کے لیے دنیا ہی دنیا ہے, کیونکہ آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے. آخرت میں اس کے لیے جہنم کے علاوہ, آپ کے علاوہ کچھ نہیں ہے, کیونکہ اور ہمارے لیے آخرت میں جنت ہے. تو اس سے پتا چلا کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر, کہ دنیا جو ہمارے اور آپ کے لیے کیا قید خانہ ہے, ہمیں قیدی کی طریقے سے زندگی گزارنا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قل فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں تم اس طریقے سے زندگی گزارو جیسا کہ ایک مسافر اپنی زندگی گزارتا ہے. اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے, اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا ہے. جہاں چلتا رہا, سفر کرتا رہا, جہاں تھک گیا وہاں آرام کیا, پھر جب تھکان دور ہو گئی پھر اپنی سفر کو آگے بڑھایا. یعنی ہماری اور آپ کی زندگی دنیا میں ایک مسافر کے طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے. لیکن ہم اور آپ اگر دیکھتے ہیں آج ہمارے دل میں کیا ہے, دنیا کی محبت, دنیا کی چاہت, اپنی زندگی سے محبت, اور زندگی کے لیے ہم ہر چیز قربان کر دیتے ہیں. اب زندگی کے لیے ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام بھی ہمارے اور آپ کی جیسے ایک انسان تھے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ 3 دن تک مسلسل کبھی پیٹ بھر کر گیہوں کی روٹی نہیں کھائے, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ 3 دن تک مسلسل, اب ہم اور آپ ایک دن میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ جب بھوک لگتی ہے ہم کھا لیتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر کا احوال بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں لوگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا اہل خانہ 3 دن تک مسلسل گیہوں کا روٹی کھانا نصیب نہیں ہوا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے. اس طریقے سے بے شمار احادیث ہے. حضرت عائشہ ام المؤمنین حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارا گھر کا حالات یہ تھا, یعنی زندگی ہم اور آپ جو بولتے ہیں زندگی 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 دنیا کی زندگی, ام المؤمنین بیان کرتے ہمارا گھر کا حال یہ تھا ایک چاند سے دوسرا چاند نظر آ جاتا کہ ہمارے گھر میں چولہے نہیں جلتے, یعنی 1 مہینہ گزر جاتا کہ ان کے گھر میں چولہا جلنا نصیب نہیں ہوتا. اس کو بولتے یہ ہے زندگی. ہم بھی زندگی گزار رہے اور صحابہ کرام بھی زندگی گزارے, اور ہم اپنی زندگی کے لیے موت کو بھول چکے ہیں. موت برحق ہے, یہ زندگی ختم ہونے والی ہے, یہ مال دولت ختم ہونے والی ہے. اور سب سے چالاک آدمی, عقل مند آدمی کون ہے, کس چیز کے لیے وہ محنت کرتا ہے. ہم اور آپ کس چیز کے لیے محنت کرتے ہیں, جو چیز ہمارے باقی رہنے والا ہے, جو چیز ختم ہونے والا نہیں ہے. لیکن آج ہماری اور آپ کی محنت کس چیز کی ہے, جو باقی جو فانی زندگی ہے اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. اور دنیا کی محبت کے تعلق سے صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک آدمی کو اختیار دیا, اللہ رب العالمین نے ایک آدمی کو اختیار دیا کہ اگر تم چاہو دنیا میں رہ سکتے ہو اور چاہو تو تم میرے پاس آ سکتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنتے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگتے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں اس بوڑھے آدمی کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اسے اختیار دیا کہ تم جب چاہو دنیا میں رہو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے رونے کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اے لوگوں, اے میرے ساتھیوں, کیا تم نہیں سمجھا اس آدمی سے مراد کون ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا اگر آپ چاہیں دنیا میں رہ سکتے ہیں اور چاہیں تو کہاں آ جائیں, میرے پاس آ جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مناسب سمجھا کہ اللہ کے پاس جانا مناسب سمجھا. یہ چیز ہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے, اور اس کے بعد موت و کراہیت الموت. زندگی
سے محبت اور موت سے نفرت. آج ہم موت سے نفرت کرتے ہیں, موت سے دور بھاگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے, لوگوں لمبی حدیث ہے, ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے, ایک ایسا زمانہ آنے والا, یوسک الامم ان تداعى علیکم, ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب تمہارے اوپر, مسلمانوں کے اوپر لوگ ایسے آئیں گے جیسے ایک کھانے کے برتن میں لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. یعنی ہمارے حال ایسی ہو گئی کہ ہماری تعداد بہت زائد ہوگی, لیکن اس کے باوجود لوگ اس طریقے سے ہمارے اوپر دوڑ پڑیں گے کہ جس طریقے سے بھوکے لوگ جن کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے کس طریقے سے پلیٹ میں کھانا پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. ایسے موقع پر صحابہ رسول سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن قلتی نحن یومئذ, کیا اس وقت ہماری قلت ہوگی, کیا ہم لوگ کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں, بل انتم یومئذ کثیر, بلکہ تمہاری تعداد بہت زائد ہوگی. اور تمہاری تعداد کیسے ہوگی؟ مسلمانوں کی تعداد اس طریقے سے ہوگی جیسے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ, اس کے باوجود ہمارا ڈر جو ان لوگوں کے دل میں رہنا تھا, ایک زمانہ تھا, ہم تاریخ کو پڑھے, پیچھے جائے, صحابہ کرام کا روب دبدبا کفار کے درمیان کیسے تھا. لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے ہی ڈرنے لگتے تھے, خالد بن ولید کا نام سنتے ہی بدن کپا جاتا تھا, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے ہی لوگ ڈرنے لگتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اے لوگوں تمہاری قلت نہیں ہوگی, تم کم نہیں ہوگے, لیکن تمہارے اندر تمہارا حال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا جو ڈر ان لوگوں کے دل میں ہونا چاہیے تھا, تمہارا ڈر ان کے دل سے نکال دے گا. کفار کے دل سے تمہارا ڈر نکل جائے گا, وہ نڈر ہو جائیں گے, تمہارے اوپر حملہ کریں گے, تم ان سے ڈرنے لگو گے. آج ہمارا اور آپ کا حال یہی ہے. آج ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہم کفاروں سے ڈرتے ہیں, ایسے لوگوں سے ڈرتے ہیں جو ہمارے اوپر کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اصل یہ ہے کہ ہم جب عمل سے دور ہوتے گئے, اللہ کے احکامات سے دور ہوتے گئے, تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمارا جو ڈر ان کے دل میں ہونا چاہیے تھا وہ چیز ان کے دل سے نکال کر ان کا ڈر ہمارے دل میں رکھ دیا. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں, پھر آگے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن کو ڈال دے گا. صحابہ کرام سوال کیا, ومل وہن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا چیز ہے, وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, حب الدنیا و کراہیت الموت. وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, وہن کیا چیز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا, حب الموت, حب الدنیا و کراہیت الموت, کہ تم دنیا سے محبت کرو گے, تم دنیا سے محبت کرو اور موت سے بھاگو گے. آج ہمارا اور آپ کا حال یہی ہے کہ ہم موت سے بھاگ رہے ہیں, جبکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے. موت سے ہم بھاگ نہیں سکتے, موت سے ہم کہیں نہیں جا سکتے, موت سے ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا, وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے اور آپ ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آئے, آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے, نہ آپ رہیں گے نہ آپ کے بعد ہم اور آپ ہمیشہ رہنے والے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا مزہ ہر کسی کو چکھنا ہے. اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تو موت سے بھاگ کے کہاں تک جاؤ گے؟ موت سے بھاگ کر تم کہاں تک جاؤ گے؟ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب کسی آدمی کا وقت مقرر آ جاتا ہے پھر اس سے بچاؤ کا کوئی صورت نہیں. اور موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے, جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے اور فرشتے اس بات کا انتظار نہیں کرتے, جس آدمی کا نام ان کے ہاتھ پہ ہے وہ یہ نہیں دیکھتے یہ آدمی کس حالت میں ہے, یہ آدمی کہاں پہ ہے, یہ آدمی کیا سوچ رہا ہے, یہ آدمی کیا کرنے والا ہے. موقع نہیں دیا جاتا ہے, چاہے شادی کا محفل ہو, جنازے کی محفل ہو, خوشی کا محفل ہو, شراب کے اڈے میں ہو, جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو کہیں پر یہ فرصت, یہ موقع نہیں دیا جاتا ہے کہ اسے موقع دیا جائے, نہیں موقع نہیں دیا جاتا ہے, بلکہ وقت آتے ہی فوراً موت کے فرشتے آتے ہیں اور ان کی روح کو قبضہ کر لیتے ہیں. جب موت حقیقت ہے, موت سے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے اور ہمیں مرنا ہے, تو پھر ہم کیوں موت سے اتنا دور بھاگے جا رہے ہیں؟ موت سے ہمیں کیوں نفرت ہے جبکہ موت سے ہمیں قریب ہونا چاہیے, موت سے قریب ہونا چاہیے. دنیا کی زندگی کیا زندگی ہے؟ صحابہ کرام کی زندگی کا احوال پڑھیے, صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے, جنہیں کا سر الملائکہ کہا جاتا ہے, جن کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا تھا. کیوں غسل دیا تھا؟
وہ بھی ہمارے اور آپ کے جیسے انسان تھے، انہیں بھی اپنی زندگی سے محبت ہونا چاہیے۔ کہا جاتا ہے جنگ احد کا موقع تھا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی رات تھی، پہلی رات ہے، بیوی کے ساتھ بستر میں سو رہے ہیں، اچانک ان کے کان میں آواز پہنچتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے لوگوں نکلو، لوگوں نکلو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں، نئی نویلی دلہن ہے، شادی کی پہلی رات ہے، گھر کی جانب نہیں دیکھتے ہیں اور وہاں سے نکلتے ہیں، میدان جنگ میں آ جاتے ہیں۔ وہ بھی ہمارے اور آپ کے جیسے انسان تھے، وہ بھی سوچ سکتے تھے آج شادی کی پہلی رات ہے، میری بیوی ہے، میرے ماں باپ ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے مشورہ کر لوں، ان سے پوچھ لوں، اگر میں میدان جنگ میں گیا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کم سے کم میں رائے مشورہ کر لوں۔ رائے مشورہ نہیں کیے، بلکہ ان کو معلوم تھا والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا کی زندگی کھیل و تماشا کی زندگی ہے، آج دنیا میں جو ہمارے پاس ہے کل ہمارے پاس رہنے والا نہیں ہے، جو آج کا غریب کل کا امیر بن سکتا ہے اور کل کا امیر آج غریب بن سکتا ہے۔ دنیا میں کسی کے پاس کوئی ٹکاؤ نہیں ہے اور کوئی باقی کی چیز نہیں ہے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور شہید کر دیے جاتے ہیں۔ شہید ہونے کے بعد جب انہیں تلاشا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اونچے مقام پر ہے اور ان کے بدن سے پانی ٹپک رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس حنظلہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ حنظلہ کی آج شادی ہوئی، آج شادی کے پہلی رات تھی اور اسے پانی نہانا ضروری تھا، لیکن وہ جب اس کے کان میں میری آواز ٹکراتی ہے تو وہ پانی نہانے کو بھول جاتا ہے، سیدھا میدان جنگ میں آتا ہے اور میدان جنگ میں آنے کے بعد شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اسے بولا جاتا ہے زندگی اور آخرت کی زندگی۔ آج ہم اور آپ دنیا کی زندگی میں لگے ہوئے ہیں، ابھی کچھ دن کے بعد ماہ رمضان آنے والا ہے، لیکن اس مہینے کے اندر ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہوں گے تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے روزے نہیں رکھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بہت سارے بہانے ہوں گے، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہوں گے، نہیں معلوم کہ بچہ بیمار ہو جائے گا، گرمی زائد ہے، نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، یعنی مختلف قسم کی بات ہمارے سامنے آئیں گے صرف بچاؤ کے لیے، جبکہ دنیا کی زندگی کیا ہے۔ آج اگر آپ روزے نہیں رکھے یا آپ نہیں کہہ سکتے کل تک آپ زندہ رہیں گے۔ اس سال اگر آپ رمضان کے مہینے میں صحیح طریقے سے عبادت نہیں کیے ہیں تو آئندہ سال آنے والے سال آپ کو موقع ملے گا یا نہ موقع ملے گا ہم نہیں کہہ سکتے۔ اور ہم خود اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں ہمارے کتنے احباب تھے، کتنے دوست تھے، کتنے رشتہ دار تھے اس سے قبل رمضان میں ہمارا ساتھ تھے، ہمارا ساتھ افطار کیے، ہمارے ساتھ نماز تراویح پڑھے، ہمارے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، آج وہ مٹی کے نیچے جا چکے ہیں۔ تو اس لیے معزز سامعین دنیا کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہمیں اور آپ کو آخرت کی زندگی کی جانب توجہ دینا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دو تین بات کے بعد اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دنیا کی فکر کرنے والا آدمی کی مثال کیا ہے۔ جو آدمی دنیا کی فکر کرتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جو بھی شخص ہم میں سے دنیا کی فکر مبتلا رہے گا اور دین کی پرواہ نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام میں پریشانی کو ڈال دے گا اور اس کی مفلسی ہمیشہ اس کے سامنے رہے گی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو آدمی دنیا 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 ہوتے رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو کبھی دور نہیں کرے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ مفلسی میں رہے گا، اور دنیا اس کو نہیں ملنے والی ہے جتنا کہ اس کی تقدیر میں ہے۔ دنیا ہمیں زائد نہیں مل سکتی، جتنا ملنے والی اتنی ملے گی، لیکن ہم دنیا میں لگ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو آدمی دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی تیاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کشادہ کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، ایک ہفتہ نہیں بھی کھانے کے بعد ان کے پاس شکوہ شکایت نہیں تھے، صبر کا مادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو آدمی دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی تیاری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام مشکلات کو دور کر دے گا اور اس کے لیے آسانی کا راستہ کو اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک انصاری صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سب سے افضل کون ہے، یعنی ایمان والوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سب سے اچھا مومن ہوا ہے جو سب سے اخلاق مند ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے اخلاق بلند ہوں، جس کا اخلاق اچھے ہوں۔ پھر وہ آدمی سوال کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں عقل مند کون ہے، عقل والا کون ہے، جی شعور کون ہے، چالاک کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان میں سے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے، یعنی مومنوں میں
सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है? जो मौत को याद करने वाला है। यानी हमारी अक्लमंदी, हमारी चालाकी इसी में है कि हम मौत को कसरत से याद करें। और ये भी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद फरमाए, अक्सरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात, ऐ लोगों तुम ऐसी चीज को याद करो जो तुम्हारे लज्जतों को खत्म करने वाली, लज्जतों को खत्म करने वाली चीज क्या है? मौत है। इसीलिए हमें और आप हुक्म दिया गया कि हम कब्रिस्तान की जियारत करें। अस्सलामु अलैकुम या अहलद दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून नसअलुल्लाह लना व लकुम आफिया। जब कब्रिस्तान हम जाएंगे, हमें वहां जाने को शऊर बेदार होगा, हम गौर फिक्र करेंगे, हम जहां पे खड़े हैं, हम जिस जगह पे खड़े हैं और हमारी नजरों के सामने जो कब्रें हैं, ये कभी हमारे भाई थे, हमारे दोस्त अहबाब थे, हमारे साथ खाते पीते थे, लेकिन आज वो मिट्टी के नीचे हैं और हम ऊपर हैं, और कल हो सकता हम भी आपके साथ मिल जाएं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तमाम बातों का खुलासा कलाम यही है कि हम दुनिया से ज्यादा आखिरत को तरजीह दें, और आखिरत ही हमारे लिए कामयाबी व कामरानी का ज़ामिन है। क्योंकि आखिरत में दो ही रास्ते हैं हमारे पास। दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं, आज गरीबी है, कल मालदार बन सकते हैं, आज हमारी तबीयत खराब है, कल सेहतमंद हो सकते हैं, आज हमारे साथ परेशानी है तो परेशानी, दुनिया की परेशानी खत्म हो सकती है। लेकिन आखिरत में हमारे पास दो ही रास्ते हैं, आखिरत में दो ही रास्ते हैं, एक जन्नत एक जहन्नम। वहां पर कोई तीसरे रास्ते नहीं है। वहां ऐसा नहीं है कि जहन्नम में जाने वाला आज निकल के जन्नत की जाने चले जाए, नहीं। अगर मवाहिद है, तौहीद परस्त है तो उसकी बात अलग, लेकिन इसके अलावा कोई जहन्नमी न जन्नत में जा सकता है। तो ये चीज हमारे पास दो ही रास्ते मरने के बाद, इसलिए दो ही रास्ते के सिलसिले में से हम आखिरत की जिंदगी यानी मौत को कसरत से याद करें और मौत के जो लम्हात है उसको याद करें, ताकि हम दुनियाई लज्जतों से दूर हो जाएं, क्योंकि दुनिया की जिंदगी खेलो तमाशा की जिंदगी है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक समझ के तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम में से जो भी भाई परेशान हाल है उनकी परेशानी दूर फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम लोगों को किताब सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें शिर्क बिदात से बचा ले। या अल्लाह हमें कसरत से मौत को याद करने वाला बना दे। या अल्लाह हम तमाम लोगों को किताब सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।